حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ وعلی اللہ مراتبہ فی الجنۃ النعیم. بہت ساری باتیں ہیں. میں اس مجلس کے اندر تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے فائدے کی عرض کرتا ہوں. باقی میں انشاءاللہ حضرت کے متعلق بہت ڈیٹیل کے اندر کسی دوسرے وقت میں بیان بھی کروں گا اور انشاءاللہ آرٹیکل اور مضمون بھی لکھوں گا. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب گجرات میں پالنپور میں کالیڑا نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں حضرت کی پیدائش ہوئی. اندازہ ایسا ہے کہ تقریباً 1940 کے اندر حضرت کی پیدائش مبارک ہوئی، اور حضرت نے بہت محنت سے علم حاصل کیا. آپ کے علم حاصل کرنے کا زمانہ، کہاں کہاں علم حاصل کیا، یہ سب چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہے چھپی ہوئی موجود ہے. میں حضرت کے پڑھنے کے زمانے کا ایک قصہ آپ کو سناؤں. جو حضرت الاستاذ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت جب بارڈولی تشریف لائے ہوئے تھے تو بارڈولی میں حضرت نے یہ قصہ سنایا ایک مجلس میں. وہ میں آپ کو پورا سناتا ہوں، جو والدین کے لیے اور پڑھنے والے بچے بچیوں کے لیے انشاءاللہ بڑے فائدے کا ہے. حضرت الاستاد کو آپ کے والد مرحوم جناب یوسف بھائی مرحوم نے پالنپور شہر میں مصلح الامت حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے اندر داخل کیا تھا. جب داخلہ ہوا، شوال کے مہینے میں ہماری یہاں عام طور پر مدرسوں میں ایڈمیشن ہوتے ہیں، رمضان کے بعد کا مہینہ. پھر سب سے پہلی چھٹی آتی ہے بقری عید کی، ذی الحج کے مہینے کے اندر. عام طور پر ہمارے مدرسوں میں 10-12 دن کی ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہے. تو جب مدرسے میں بقری عید کی چھٹی کے دن آئے تو حضرت کے والد مرحوم جناب یوسف بھائی، وہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں پڑھے تھے، اور انہوں نے اکابرین حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ تعالی علیہم کا مبارک زمانہ ڈابھیل میں پایا تھا. تو آپ کے والد اپنے چھوٹے سے گاؤں سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر پالنپور تشریف لے گئے اپنے بیٹے کو بقری عید کی چھٹی میں اپنے گھر لے جانے کے واسطے. اور پالنپور جا کر کے اس علاقے کے مجدد حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علاقہ پالنپور کے بڑے مجدد ثابت ہوئے، جن کی سوانح حیات سوانح نذیری چھپی ہوئی ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ لسان الدعوت والتبلیغ، وہ بھی ان کا اپنے بیانوں میں خوب تذکرہ کرتے تھے. تو ان کے مدرسے میں والد صاحب پہنچے اور مولانا نذیر میاں صاحب سے درخواست کی کہ بیٹے کو بقری عید کی چھٹی کے اندر گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں. اس زمانے کے اندر علاقے میں غریبی تھی، تو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم صاحب نے پوچھا، کیوں اپنے بچے کو گھر لے جانا ہے؟ کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ گوشت کھانے کے لیے. تو محتمم صاحب مولانا نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ ہم نے مدرسے میں طلباء کے لیے بکرے کی قربانی کا انتظام کیا ہے. اور حضرت الاستاد فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں علاقے میں غربت کی وجہ سے عام طور پر قربانی کے اندر بڑے جانور کی قربانی ہوتی تھی اور بکرے کی قربانی تو بہت نادر کہیں کہیں ہوتی تھی. تو کہا دیکھو گھر سے زیادہ اچھا قربانی کا گوشت ہم بچوں کو مدرسے میں انشاءاللہ کھلائیں گے. یہاں ہم نے بکرے کی قربانی کا نظام کیا ہے. اور اگر جو ہے ماں اور گھر والوں کی ملاقات کے لیے لے جانا ہے تو کہا کہ اگر سب کی ملاقاتیں ہی کرواتے رہنا تھا تو پھر مدرسے میں داخلہ ہی کیوں کروایا. بہرحال محتمم صاحب مولانا نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھٹی میں گھر لے جانے کی درخواست قبول نہیں کی اور کہا مرحوم والد صاحب حضرت محتمم صاحب کے پاس سے اٹھ کے پالنپور شہر میں تشریف لے گئے. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ ابا پھر آئیں گے, پھر سے محتمم صاحب کو درخواست کریں گے اور محتمم صاحب چھٹی دے دیں گے اور گھر جانے کا موقع ملے گا. تو کہا کہ میں انتظار میں رہا. اس زمانے کے اندر پالنپور شہر سے چھوٹے گاؤں میں جانے کے لیے ایک بس چلتی تھی کہ شام کو 5 بجے پالنپور سے ایک بس چلتی تھی ہمارے گاؤں جانے کے لیے. تو میں نے 5 بجے تک انتظار کیا کہ والد صاحب آئیں گے لیکن 5 بج گئے لیکن والد صاحب دوبارہ تشریف نہیں لائے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ والد صاحب گھر پر چلے گئے. کہ میں نیا طالب علم مدرسے میں داخلہ نیا پالنپور والے مدرسے میں, تو مجھے بہت رونا آیا اس رات میں. کہ جتنے آنسو ہو سکتے تھے پوری رات میں اس دن رویا, اس لیے کہ مدرسے کے طلباء کو سب سے زیادہ پیاری چیز جو ہے وہ چھٹی ہوا کرتی ہے. حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبق یاد کرنے والوں کی محنتی طالب علموں کی چھٹی نہیں ہوا کرتی, گھومنے پھرنے والوں کی چھٹیاں ہوا کرتی ہے. کہ میں پوری رات بہت رویا, سارے آنسو ختم کر دیے. لیکن اس کے بعد فرمایا وہ میری پہلی بقری عید مدرسے میں ہوئی اور اس کے 16 سال کے بعد میں نے گھر پر عید کی. پھر مسلسل 16 سال تک مجھے گھر پر عید کرنے کا موقع نہیں ملا. طالب علمی کے اندر میں برابر مشغول رہا. اس قصے کے اوپر میں حضرت الاستاد نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے امت کے طلباء طالبات اور ان کے والیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی بچوں کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے کہ بھئی میرا بچہ علم کے راستے میں رہے, دین سیکھنے میں رہے, مدرسے میں رہے, اس میں ماں باپ کی بھی قربانی ہے اور طلباء اور پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور طالبات بھی قربانی دے. جب 16 عید مسلسل علم کے راستے میں کی, ماں باپ کی قربانی, بیٹے کی قربانی, تب وہ بیٹا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنتا ہے. ایسے ویسے نہیں بن جاتے. آج کل لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بڑی بڑی آرزویں اور بڑی بڑی امیدیں تو بہت رکھتے ہیں, دعائیں بھی کراتے ہیں, لیکن جو قربانی دینی ہے اصل, وہ قربانی دینے کا جذبہ والدین کے اندر نہیں ہوا کرتا. یہ بہت بڑی اہم چیز ہے جو حضرت الاستاد کی زندگی سے ہم سب کو سیکھنے کی ہے.